السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس سے پہلے میں نے آپ کو نماز کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے بارے میں بتایا تھا۔ آج میں آپ کو صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کی نماز کا طریقہ بتاؤں گی کہ وہ کس طرح سے نماز ادا کیا کرتے تھے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اور حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ جب وہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے نا، تو ایسا معلوم ہوتا تھا کہ جیسے کوئی لکڑی گاڑ دی گئی ہو، یعنی کوئی حرکت نہیں کرتے تھے۔ جب اللہ رب العزت کے سامنے کھڑے ہوتے تھے تو بالکل ساکت ہو جاتے تھے۔ یہ خوف کی وجہ سے ایسا ہوتا تھا، مطلب خوف کی وجہ سے وہ بالکل حرکت نہیں کرتے تھے، اتنا انہیں اللہ تعالیٰ کا خوف ہوتا تھا۔ ابن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نماز سیکھی تھی، اور حضرت ابوبکر صدیق نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس طرح نماز ادا کیا کرتے تھے کہ جب آپ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تو بالکل حرکت نہیں کرتے تھے۔ اور حرکت اس لیے بھی نہیں کرنی چاہیے، ہلنا نہیں چاہیے تاکہ دھیان ہمارا نہ بٹے، ہمارا پورا دھیان اللہ رب العزت کی طرف ہو کہ ہم ایک بادشاہ کے سامنے کھڑے ہیں اور ہم نے اس ادب اور لحاظ سے ہم نے کھڑے ہونا ہے اس کے سامنے۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب وہ سجدہ کرتے تھے تو وہ اتنا لمبا سجدہ کرتے تھے کہ جو چڑیاں ان کی کمر پہ آ کے بیٹھ جاتی تھیں، وہ سمجھتی تھی شاید ویسے کوئی بے حرکت ساکن چیز ادھر ہے، تو چڑیاں آ کر ان کی اس پہ بیٹھ جاتی تھی ان کی کمر پہ۔ اور جب وہ رکوع کرتے تھے تو اتنا لمبا رکوع کرتے تھے کہ ساری رات ان کی رکوع میں گزر جاتی تھی، اسی طرح پوری رات ان کی سجدے میں گزر جاتی تھی۔ ایک واقعہ ان کے بارے میں نقل کیا جاتا ہے کہ نماز پڑھ رہے تھے اپنے گھر میں، اور ان کا بیٹا ہاشم تھا، چھوٹا بچہ تھا، ابھی سو رہا تھا ان کے پاس۔ چھت سے ایک سانپ گرا اور وہ بچے کو اس سانپ نے اپنے لپیٹ میں لیا، پورے گھر والے چلائے، سب نے جو ہے واویلا مچایا، لیکن وہ نماز میں اتنا مگن تھے کہ انہیں پتہ ہی نہیں چلا کہ بچہ میرے پاس ہے، اس پہ سانپ گرا ہوا، سب گھر والے شور کر رہے ہیں، ہو کیا رہا ہے۔ دیکھیں انہیں اللہ سے کتنی محبت تھی، انہوں نے بالکل بھی اپنی نماز میں خلل نہیں آنے دیا۔ جب انہوں نے نماز مکمل کر لی تو اپنی بیوی کو بلایا کہ کیسا شور تھا تم لوگ، مجھے نماز میں محسوس ہوا تھا کہ کوئی شور ہے، تو کیا بات تھی؟ تو انہوں نے کہا کہ بچے کی تو جان چلی گئی، بچے کے اوپر سانپ گرا اور سانپ نے اسے اپنے لپیٹ میں لے لیا اور آپ کو پتہ ہی نہیں چلا۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنا دھیان بچے کی طرف کر لیتا تو میری نماز کا کیا فائدہ ہوتا، کہ حالانکہ اللہ رب العزت نے اتنی گنجائش دی ہے کہ اگر کسی کے جان جانے کا خطرہ ہو تو آپ اپنی نماز کو توڑ سکتے ہیں، آپ پہلے اس انسان کو بچائیں اور پھر آ کر اپنی نماز پوری کریں۔ لیکن صحابہ کو اتنی محبت تھی کہ انہیں گوارا ہی نہیں ہوتا تھا کہ جب وہ اللہ رب العزت سے ہم کلام ہو رہے ہیں تو وہ بیچ میں کوئی دنیاوی کام ان کی نماز میں خلل ڈال۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ جب نماز کا وقت آتا تو ان کے بدن پر کپ کپی طاری ہو جاتی تھی اور ان کا چہرہ زرد ہو جاتا تھا۔ تو کسی نے ان سے سوال کیا کہ جب بھی نماز کا وقت ہوتا ہے تو آپ پر یہ کیفیت کیوں طاری ہو جاتی ہے؟ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ امانت کے ادا کرنے کا وقت جو آ جاتا ہے اس وجہ سے میرے جسم پر کپ کپی طاری ہو جاتی ہے، کہ یہ وہ امانت ہے کہ اللہ رب العزت نے زمین، آسمان، پہاڑوں، درختوں پر جب اس کو پیش کیا تو انہوں نے انکار کر دیا، وہ متحمل نہیں ہوئے اس کو اٹھانے کے، لیکن انسانوں نے اس کو اٹھایا اور اس کا تحمل کیا۔ دیکھیں کتنا انہیں خوف تھا اللہ تعالیٰ کا کہ ان کے جسم کانپنے لگ جاتے تھے کہ اذان ہو گئی ہے، اللہ رب العزت کا بلاوا آ گیا ہے، اب یہ امانت جو اللہ رب العزت نے ہمیں دی ہے اس کو ادا کرنے کا وقت آ گیا ہے۔ اسی طرح ایوب رضی اللہ عنہ سے کسی نے پوچھا کہ تمہیں نماز میں مکھیاں دقت نہیں کرتی؟ تو انہوں نے کہا کہ فاسق لوگوں کو جب حکومت کی طرف سے کوڑے پڑتے ہیں تو وہ حرکت نہیں کرتے، تو میں تو اللہ رب العزت کے سامنے کھڑا ہوتا ہوں، تو بادشاہوں کا بادشاہ ہے، دو جہاں کا مالک ہے، تو میں کیسے حرکت کروں اور میں کیسے ہل جاؤں صرف ان مکھیوں اور مچھروں کی وجہ سے۔ دیکھیں کیسی ان کی نماز تھی اور کیسا ان کا تقویٰ تھا۔ حضرت حاتم رحمہ اللہ سے کسی نے ان کی نماز کی کیفیت پوچھی تو انہوں نے کہا کہ جب نماز کا وقت آتا ہے تو میں وضو کرتا ہوں اور اس کے بعد اس جگہ پر بیٹھ جاتا ہوں جہاں میں نے نماز پڑھنی ہوتی ہے۔ تھوڑی دیر تک میں وہاں اس لیے بیٹھتا ہوں تاکہ میرے تمام جسم کے حصوں میں سکون پیدا ہو جائے، اور پھر نماز کے لیے میں کھڑا ہو جاتا ہوں اور میں پھر اس طرح پرسکون طریقے سے نماز ادا کرتا ہوں۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی ایسی نمازیں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔